بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے تذکرہ قبہ زمان کی تعمیر کا۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شمشاد کی لکڑیوں، جانوروں کے چمڑے اور بکریوں کے بالوں سے قبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حکم تھا کہ اسے سونے، چاندی اور رنگین ریشم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ اہل کتاب کے ہاں کافی اس کی تفصیل ہے کہ اس کے 10 خیمے ہوں، ہر ایک لمبائی 28 گز، چوڑائی 4 گز اور اس کے 4 دروازے ہوں، ان پر سفید و رنگین ریشم کے پردے ہوں، ان میں النگنیاں اور فرش سونے چاندی کے ہوں، ہر کونے میں 2 دروازے ہوں اور یہ دروازہ رنگین ریشم سے ڈھکا ہوا ہو۔ اہل کتاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شمشاد کی لکڑی کا ایک تابوت تیار کرنے کا حکم ملا، جس کی لمبائی 2.5 گز اور چوڑائی 2 گز اور اونچائی 1.5 گز اور اندر باہر سے خالص سونے سے ملمع ہو اور ان کے چاروں کونوں میں 4 حلقے ہوں اور ہر کنارے پر 2 فرشتے ہوں، یعنی فرشتوں کی مورتیاں ہوں اور ان کے پر بھی ہوں اور سونے سے ان کی مورتیوں کو تیار کیا گیا ہو۔ یہ دونوں فرشتے آمنے سامنے ہوں۔ جس آدمی کی یہ کاریگری تھی اس کا نام بلسلیال تھا۔ اہل کتاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا شمشاد کی لکڑی کا ایک دسترخوان، ڈائننگ ٹیبل یعنی تیار کریں، جس کی لمبائی 1 گز، چوڑائی 1.5 گز ہو اور اس پر بھی سونے کی ملمع سازی ہو۔ میز کے اطراف میں 4 حلقے ہوں، انار کی طرح سونے جیسی لکڑی سے انہیں موڑا گیا ہو۔ دسترخوان پر پیالے، چمچے وغیرہ چنے ہوئے ہوں اور اس طرح ایک سونے کا منارہ ہو، جس میں ہر تینوں اطراف سے 6 سونے کے سرکنڈے ہوں اور ہر سرکنڈے پر 3 چراغ ہوں اور منارے میں 4 کنزیلیں ہوں۔ یہ چیزیں تمام برتن سونے کے سور تل سے بنے ہوں اور یہ بلسلیال کی صنعت کاری ہو، اور یہ وہ شخص ہو جس نے ذبح خانہ بنایا یا اس قبہ کو ان کے سال کے پہلے دن نصیب کیا گیا، اور وہ ربیع الاول کا پہلا دن تھا اور تابوت شہادت نصب ہوا۔ خدا معلوم قرآن پاک کی اس آیت میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ معزز ہارون کے ترکہ اٹھائے لائیں گے۔ اسے فرشتہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو، اور اس بارے اہل کتاب کی کتاب میں تذکرہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ موجود ہے۔ تورات میں ان کے لیے شرعی احکامات اور قربانی کی صفت و کیفیات کو بھی تفصیل میں مذکور ہے۔ تورات میں مذکور ہے کہ قبہ زمان ان کے بچھڑے کے پوجنے جیسے عمل کبھی سے پہلے موجود تھا، اور بچھڑے کی پوجا کا واقعہ بیت المقدس کی جانب آنے سے پہلے کا ہے۔ یہ قبہ ان کے نزدیک کعبہ کی حیثیت رکھتا تھا، جس کی طرف منہ کر کے اور جس میں وہ نماز ادا کرتے تھے اور بارگاہ الہیہ کا تقرب حاصل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس میں داخل ہوتے تو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے۔ بادلوں کا ستون اس کے دروازے پر اترتا، تب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کے اس نوری ستون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتا، باہمی راز و نیاز کی باتیں ہوتیں و امر نواہی کے احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے تابوت کے پاس فرشتوں کے مجسموں میں نمایاں جگہ پر کھڑے ہوتے۔ جب شرف ہم کلامی ختم ہو جاتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو احکام الہیہ کے بارے میں آگاہ فرماتے۔ جب کسی ایسے معاملے میں فیصلہ فرمانا ہوتا جس کے بارے تفصیل حکم فی الحال نہ آیا ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کی تفصیل کی طلب کے لیے تابوت کے پاس فرشتوں کے 2 مجسموں کے درمیان آ کر کھڑے ہو جاتے۔ پھر اس فیصلے کے بارے تفصیل آتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی روشنی میں ان کے بہمی تنازعات کا حل فرماتے۔
اہل کتاب کے لیے ان کے زمانے میں سونے اور ریشم مشروع تھا، اس سے وہ اپنی عبادت گاہوں اور کنسیوں میں استعمال کرتے تھے، لیکن عبادت گاہوں اور مردوں کے لیے ان کا استعمال ہماری شریعت میں ممنوع و غیر مشروع ہے، بلکہ مساجد کی تزئین و آرائش کی بھی ممانعت کی گئی ہے تاکہ نمازی کی توجہ نماز سے ہٹ کر آرائش کی طرف مشغول نہ ہو، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی تشریف کی توسیع کے وقت ابن الناس کی کنیت سے موسوم عمار کو یہ حکم دیا تھا کہ اسے سرخ و زرد کرنے سے بچانا تاکہ لوگ اس میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ حکم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شرافت و کرامت اور حرمت و تنزیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ امت سابقہ امتوں کی مشابہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہات کو اپنی نماز میں خود اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے اور ان کے قلب و نظر کو غیروں کی طرف مشغول ہونے سے بچایا، اور عبادت عظیم میں جو چیزیں خلل ڈالتی تھیں سوچ و فکر ان کی وجہ سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف و احسان ہے۔ قبہ زبان مقام تیہ میں بھی بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، جس میں یہ نمازیں ادا کرتے تھے، یہی ان کا قبلہ و کعبہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے امام و پیش روادار، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام قربانی کے لیے پیش تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے وفات کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بیٹوں پر آ گئی، تاحال یہ سلسلہ ان کے اولاد میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد نبوت اور دیگر احکام کی ذمہ داری آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو سونپی گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ مختصر یہ کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو بیت المقدس پر غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے اس قبہ کو بیت المقدس کی چٹان پر نصب فرما دیا، پھر اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک تمام انبیاء کرام کا یہی قبلہ رہا۔ ہجرت سے قبل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرف رخ ضروبیہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے اور یہی کعبہ آپ کے سامنے تھا۔ جب ہجرت فرمائی تو بیت المقدس کی جانب ہی منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم تھا۔ 16 ماہ تک، ایک دوسرے قول کے مطابق 17 ماہ تک یہی حکم رہا، پھر تحویل کعبہ کا واقعہ پیش آیا اور یہی کعبہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تحویل کعبہ کا واقعہ شعبان 2 ہجری میں نماز عصر کے دوران، ایک قول کے مطابق نماز ظہر کے دوران پیش آیا تھا، جس کی تفصیل و تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں۔ ایسی روز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔